بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کو حق تعالی شانہ جذب فرماتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں۔ ارے میاں، اگر چھوٹا سا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہو تو کیا آپ کو پتہ نہیں چل جاتا؟ 3 من کا تگڑا ابا اور چھوٹا سا 10 کلو کا بچہ اگر اس کا دامن پکڑ کر کھینچ رہا ہے تو اس تگڑے باپ کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں کہ میرا بچہ مجھ کو کھینچ رہا ہے؟ اتنی بڑی طاقت والا اللہ جس کو جذب فرمائے گا، کیا اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یاد فرما رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے؟ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جذب فرماتا ہے تو اس کا دل خود فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے بھی کہ نماز کو نہ جاؤں تو بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ اللہ والوں کے پاس نہ جاؤں تو دل میں گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ دل کو بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جونپور میں حضرت حکیم الامت سے پوچھا تھا کہ حضرت، جب کوئی اللہ والا بنتا ہے، صاحب نسبت بنتا ہے، اس کو جذب نصیب ہو جاتا ہے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ اب سنیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب، جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ چلا تھا یا نہیں کہ میں بالغ ہو گیا، یا دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا؟ جسم جب بالغ ہوتا ہے تو رگ رگ میں ایک جان آ جاتی ہے یا نہیں، ایک نئی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی کو جذب کرتا ہے، اس کے دل کو اپنی نسبت نصیب فرماتا ہے تو اس کی روحانیت میں ایک جدید طاقت عطا ہوتی ہے۔ پھر وہ سارے عالم کو چیلنج کرتا ہے، سارے عالم میں اعلان کرتا ہے کہ اے دنیا والو، تم میرے پاؤں کو دنیاوی زنجیروں سے نہیں جکڑ سکتے ہو، جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں تعبیر فرمایا کہ سر نگونم ہے رہا کن پائے من۔ اے دنیا والو، جلال الدین رومی سر جھکا چکا ہے، میرے پاؤں کو مت جکڑو، میرے قدموں کو تم دنیاوی زنجیروں میں مت گرفتار کرو۔ جو لوگ جانور پالنے والے ہیں ان سے پوچھو کہ جب جانور رسی توڑانا چاہتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے، اس طرح طاقت کو مجتمع کر کے زیادہ کرتا ہے۔ جانور پالنے والوں سے پوچھو کہ مولانا نے کیا نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اب اپنا سر جھکا لیا ہے، اب میں دنیاوی زنجیروں سے اپنا دامن اور اپنے پیر چھڑانا چاہتا ہوں۔ سر نگونم ہے رہا کن پائے من، فہم کو در جملہ اجزائے من۔ اب میرے پیروں کو چھوڑ دو اے دنیا والو، اب تمہاری باتیں سمجھنے کی میرے اندر سمجھ نہیں ہے۔ اب مجھے نصیحت مت کرو کہ اگر بالکل ملا بن جاؤ گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ اگر اللہ کو زیادہ یاد کرو گے، داڑھی رکھ لو گے تو سب تم کو بیوقوف سمجھیں گے۔ اے دنیا والو، اسی بیوقوف کو انشاءاللہ وہ روزی ملے گی کہ بزعم خود بڑے بڑے عقل مند ایسی روزی نہ پا سکیں گے۔ جس کو تم بیوقوفی سمجھتے ہو وہ تو عین عقل ہے، بیوقوف تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، یا عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ روزی عقل اور چالاکی سے نہیں، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ بعض بھولے بھالوں کو اتنی زیادہ روزی دے دیتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور اہل دانش حیران رہ جاتے ہیں۔ رزق کا مدار عقل پر نہیں ہے۔ ایک دیہاتی جا رہا تھا، اس کے اونٹ پر ایک طرف 2 من گندم تھا اور ایک طرف 2 من مٹی۔ ایک عقل مند منطقی پیٹ سے بیزار، بھوک سے پریشان، روزی سے پریشان نے دیکھا اور پوچھا کہ بھائی صاحب،
یہ آپ کے اونٹ پر کیا ہے؟ اس دیہاتی نے کہا کہ ایک طرف 2 من گندم ہے اور دوسری طرف 2 من مٹی ہے۔ پوچھا کہ یہ 2 من مٹی کیوں رکھی ہے؟ کہا تاکہ توازن یعنی بیلنس قائم رہے۔ اس نے کہا کہ بھائی عقل کی بات یہ ہے کہ 1 من گندم ادھر رکھو اور 1 من ادھر، اور 2 من مٹی کا جو بوجھ لادے ہوئے ہو اس کو پھینک دو اور اس کی جگہ تم بیٹھ جاؤ، آرام سے جاؤ، بیکار پیدل چل رہے ہو۔ دیہاتی نے کہا کہ اچھا، بڑی عقل کی بات ہے، اور پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں تو روزی سے سخت پریشان ہوں، رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو منحوس معلوم ہوتا ہے، تیری عقل پر اگر میں عمل کروں گا تو تیری طرح پریشان ہو جاؤں گا۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نادانوں کو خدا ایسی روزی دیتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند حیران رہ جاتے ہیں کہ ارے ہم نے تو MSc کیا ہے، میں تو امریکہ سے ڈگری لایا اور میری چپل پھٹی ہوئی ہے اور یہ تو دستخط بھی نہیں کر سکتا، انگوٹھا لگاتا ہے اور اس کی فیکٹری چل رہی ہے۔ ایسے فیکٹری مالک کو میں نے دیکھا ہے کہ میٹرک بھی پاس نہیں ہے اور BA MA نوکر رکھے ہوئے ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مت سوچو کہ داڑھی رکھنے کے بعد سب ہم کو ملا اور بیوقوف سمجھیں گے، ہم سے بات کرنے کو جرمن اور جاپان کا وفد نہیں آئے گا، ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ ارے جاپان جرمن والے آپ کی داڑھی دیکھ کر اور زیادہ آپ سے مال خریدیں گے، آپ پر زیادہ اعتماد کریں گے، اوروں سے زیادہ عزت کریں گے۔ میں جب فرانس جا رہا تھا تو فرانس ایئر لائن پر ہم 4 آدمی تھے اور چاروں داڑھی والے، ممتاز بیگ صاحب، قاضی خدا بخش صاحب، اختر اور میر صاحب۔ میر صاحب کی داڑھی تو سب سے نمایاں تھی۔ جہاز کے عملے کا عیسائی افسر آیا اور پوچھا کہ آپ لوگ اپنے مذہب کے پادری ہیں؟ میر صاحب نے یا بیگ صاحب نے انگریزی میں اس کو جواب دیا۔ بس پھر ہم لوگوں کی جتنی خدمت کی ہے کہ ہر وقت پوچھتا تھا کہ کوکا کولا لاؤں، 7 اپ لاؤں، کیا چاہیے؟ جہاز پر بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ کوٹ پتلون والے، داڑھی منڈائے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے تھے، کسی کی وہ خدمت نہیں کی جیسی ہم لوگوں کی خدمت کی۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت بتانے کے لیے 3-4 مرتبہ آیا کہ اب سورج نکلنے میں اتنی دیر رہ گئی ہے، اب اتنی دیر رہ گئی ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے اور چلیے ہم آپ کو نماز کے لیے اوپر فرسٹ کلاس میں لے چلتے ہیں، اور نماز کے لیے کپڑا بھی اس نے دیا۔ یہی کہتا ہوں دوستو کہ نیک بندوں کی نقل میں یہ اثر ہے، اگر صحیح معنوں میں اللہ کے بن جاؤ سارا جہان آپ کا ہوگا۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جس سے اللہ ناراض ہے بس سمجھ لیجئے کہ وہ گر گیا۔ اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمیں پر گر پڑا میں آسماں سے۔ جس نے اللہ کو ناراض کیا بس سمجھ لو کہ اس کی قیمت ایسے گرتی ہے کہ مچھر بھی اس سے زیادہ ہے، اور ذلت ایسی ہوتی ہے کہ کہیں عزت نہیں ملتی۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی بیوی بھی دشمن ہو جاتی ہے، بچے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے گدھے اور گھوڑے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میرا گدھا بھی میرا کہنا نہیں مانتا، انسان کہاں سے مانے گا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ بین الاقوامی عقل کا تقاضا ہے کہ بڑی طاقت والے سے ٹکر مت لو۔ کتنے واقعات سن رہے ہیں کہ گردے بیکار ہو گئے، ہڈی کے گودے میں کینسر ہو گیا، دل کا مرض پیدا ہو گیا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے، گڑ گڑاتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ جو اللہ کو سکھ میں یاد رکھے گا
اللہ تعالیٰ اس کو دکھ میں یاد رکھیں گے۔